والفرقان الحمید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پارہ 1 کی مشہور و معروف آیات بینات میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے اور ہم تمام کو حق سننے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور ان کی تخلیق پر فرشتوں نے جو اعتراض کیا اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے رفع فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتائے، سکھائے. اللہ دی Almighty taught the names of all the things in this universe to his vicegerent, his deputy, Sayyidina Adam alayhi salam. And then Allah subhanahu wa ta'ala commanded the angels to tell him the name of those things. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا، علم اسماء یعنی چیزوں کے ناموں کا علم جب عطا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، کرٹیسائز کیا تھا، آبجیکشن اٹھایا تھا. ان سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو تمام فرشتوں نے کوشش کی، مقدور بھر اپنے، اور زور لگایا، مگر کوئی بات، کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی. تو سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض کرنے لگے، سبحانک لا علم لنا
الا ما علمتنا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہر عیب سے پاک تو تیری ذات ہے، سبحان تو صرف تو ہے، سبحانکا پاکی تو صرف تیرے لیے ہے، لا علم لنا ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر جتنا علم تو نے ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک علم والا تو تو ہی ہے اور حکمت والا تو تو ہی ہے، تیرے ہر فعل میں تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ تو تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً فٹافٹ فر تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے۔ جب ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، فرشتے حیرت سے تکنے لگے کہ جس آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہم اعتراض کر رہے تھے، آبجیکشن کر رہے تھے، یہ آدم تو بڑے ہی کمال کی چیز ہے، خائل ہو گئے کس کی؟ عظمت آدم علیہ السلام کی۔ Then they accepted the greatness of Adam, the excellence of Adam, the superiority of Adam over the angels or themselves. تو فرشتوں نے خود اپنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو قبول کر لیا، اعتراف کر لیا۔ They accepted his superiority. اور پھر اللہ تعالی نے یہ اعتراف حقیقت ہے، بندے کو چاہیے کہ جب کسی بات کی حقیقت ثابت ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لے۔ بندے کا سیدھا اور سچا اور اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی، ان کے علم کی وجہ سے فرشتوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ آج ہمارے اندر عجیب انسانوں میں ہے کہ لوگ ہم اپنے سامنے والا فضیلت والا ہے مگر اس کی فضیلت کا اعتراف نہیں کرتے، جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کے کسی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، میں پن کی وجہ سے، ہم چو دیگر نیست، ہمارے آگے کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے ہیں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یعنی اپنے آپ کو ایک سپیریورٹی کمپلیکس، ایک خفت جو ہے سوار ہوتا ہے ان کے دلوں میں، ہمارے آگے کوئی نہیں، بڑے سے بڑے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمانے والا ہے کہ پروردگار عالم کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عظمت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت میں اونچے درجات عطا فرماتا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے آگے جھکے، ان کے علم کے آگے جھکے، ان کی خلافت کے آگے جھکے اور اللہ کے حکم کے آگے جھکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا کس کو؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا، اسجدو، سجدہ کرو،
لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور روایات میں آیا کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ کا علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ علم لوح محفوظ میں تصرف کا ان کو اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اب یہاں پر سجدے کے تعلق سے کچھ وضاحت اور سجدے کے جو تقاضے ہیں اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ جو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، جو سجدہ فرشتوں نے کیا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے سبب، ان کی بڑائی کے، ان کی جو قدر و منزلت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو تم سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ broad classification of the sajda, which we can call in English as prostration, bowing down and keeping one's head and the forehead on the floor. سجدہ کیا؟ اپنی جبین کو زمین پر رکھ دینا، ناک کو جو ہے زمین پہ رکھ دینا۔ وضع الجبہۃ علی الارض، جب پیشانی ہے جبین، تو پیشانی کو زمین پہ رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعبدی یا عبادت کا سجدہ، ایک سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یہ ان کی عظمت کے قائل ہو کر حکم ربانی، ارشاد ربانی، پروردگار عالم کے حکم کے مطابق فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ تعظیمی سجدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کروایا۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ وہاں پر سجدہ تو اللہ کو ہی تھا، مگر قبلہ آدم علیہ السلام تھے۔ رخ جو ہے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کی طرف تھا، مگر سجدہ وہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ یہ ایک قول ہے مفسرین کا، اور دوسرا قول، اور یہی جمہور کا قول ہے، یعنی میجارٹی کا قول کیا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، مگر وہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہی ہے۔ غیر خدا کو جو ہے خدا سمجھ کر کسی مخلوق کو سجدہ کرنا، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، نہیں رہا ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن مجید میں ہمیں دلیل ملتی ہے سجدہ تعظیمی کی، یعنی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دلیل تو شریعت سے ہے، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں، اور جب دین محمدی، دین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اس دنیا میں تشریف لایا، تو باقی پہلے کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور احکام منسوخ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا؟ انہوں نے اپنے ابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا
وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا